اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ اس کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ تو آپ نے مایوس ہرگز نہیں ہونا، اللہ کے در پر آ کر فریاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایسا وظیفہ شیئر کریں گے، اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں تو انشاءاللہ اس ایک عمل کی برکت سے آپ کی وہ تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارو گے، اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرو گے، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ دوستو، یہ عمل یا تو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، آپ نے ان سب کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میں فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے، اور اس ترتیب سے پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر نام کو 11 مرتبہ آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ ان تمام ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا باسط، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 11 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔
پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں کہ یا پروردگار، میں نے فلاں فلاں حاجت کے لیے، فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 11 دنوں سے پہلے آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، آپ کو اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 3 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ 5 دن میں اگر آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے 11 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، لیکن آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملی، تو آپ نے مزید 11 دنوں تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے 11 دنوں میں ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور بالفرض اگر پہلے 11 دنوں میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو اگلے 11 دنوں میں انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ اس عمل کو میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور اس کی فضیلت بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ زمین پر بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرے اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو، بلکہ یہ عمل، یہ وظیفہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ کوئی بھی استغفار کی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ روزانہ۔ صبح کے وقت پڑھیں، رات کے وقت پڑھیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔